السلام علیکم دوستو، آج ہم اس کیلی گرافک ویڈیو کے ذریعے آپ کو شہاب الدین غوری کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے شہاب الدین غوری نے 1175 میں ہندوستان پر پہلا حملہ کیا اور ملتان فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ اچ کے مقام پر پہنچا جو آج کل بہاول پور ڈویژن میں ہے۔ اس وقت ہندوستان کے ہندو راجاؤں میں سے سب سے طاقتور راجا پرتھوی راج تھا، جو دہلی اور اجمیر کا حاکم تھا۔ سلطان شہاب الدین کی پرتھوی راج سے ترائن کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1192 عیسوی میں شہاب الدین نے 1,07,000 سپاہیوں کے زبردست لشکر کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا اور ترائن کی دوسری لڑائی میں دشمن کو تہس نہس کر دیا۔ پرتھوی راج میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد کنوج کے راجا جیس چند کے ساتھ ایک زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی شہاب الدین کو فتح نصیب ہوئی۔ ہندوستان کے سبھی ہندو راجاؤں کو سبق سکھانے کے بعد سلطان جب 1206 میں غزنی واپس لوٹ رہا تھا تو جہلم کے قریب کھوکھر قوم کے کچھ لوگوں نے رات کے وقت اس کے خیمے میں گھس کر اسے قتل کر دیا۔ سلطان شہاب الدین ایک خدا ترس، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ عالموں اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے باعث فخر اور ان کی عزت اور خدمت کرنے کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ کسی جنگل میں ایک خوبصورت نوجوان بڑے شاہانہ انداز میں گھوڑے پر بیٹھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک پریشان حال بڑھیا روتی ہوئی نظر آئی۔ نوجوان نے گھوڑے سے اتر کر بڑھیا سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، بیٹا میں بڑی دور سے شہاب الدین غوری کو ملنے آئی ہوں۔ تو مجھے اس کی فوج کا سپاہی لگتا ہے، مجھے اس کے پاس لے چل یا میرا پیغام اسے پہنچا دیں۔ اما جی، شہاب الدین تو میرا دوست ہے، بتائیں کیا پیغام ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، بیٹا اسے کہنا کہ میرے بے گناہ بیٹے کو دلی کے کوتوال نے جیل میں بند کر رکھا ہے۔ وہ اپنے اس مظلوم بھائی کو قید سے چھڑا دے، ورنہ میں قیامت کے دن خدا سے اس کی شکایت کروں گی۔ نوجوان نے بڑھیا کی بات سنی تو سر جھکا کر سوچنے لگا، پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک چاندی کی انگوٹھی اتار کر اسے دی اور کہا، اما جی یہ انگوٹھی مجھے شہاب الدین نے دی تھی، آپ دعا کریں کہ خدا اسے دلی فتح کرنے کی طاقت دے۔ پھر یہ انگوٹھی آپ اس کے کسی بھی سپاہی کو دکھا دیں، وہ آپ کو بادشاہ تک پہنچا دے گا اور آپ کو خدا سے شکایت کی ضرورت نہ رہے گی۔ یہ نوجوان ریاست غور کے حاکم کا چھوٹا بھائی شہاب الدین غوری ہی تھا۔ ہند کے مظلوم مسلمانوں کی خراب حالت کے متعلق اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر اس بڑھیا کی بات سن کر وہ کانپ گیا۔ آخر اس نے افغان سپاہیوں کا لشکر لیا اور ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ ایک طرف ہندوستان کے 100 سے زیادہ راجے مہاراجے تھے، دلی اجمیر کے راجپوت تھے، اس بہت بڑی فوج کا سپہ سالار پرتھوی راج تھا۔ دوسری طرف شہاب الدین غوری کا افغان لشکر تھا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں۔ گھمسان کا رن پڑا، ترائن کا میدان لہو سے رنگین ہو گیا۔ افغانوں کا سالار تیز رفتار گھوڑے پر سوار شیر کی طرح گرج گرج کر حملے کر رہا تھا۔ وہ جدھر کا رخ کرتا دشمن فوج میں تباہی مچا دیتا، مگر دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی۔ اچانک ایک تیر اس کے بائیں کندھے پر لگا، گھوڑے کی لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی، دوسرے ہاتھ سے وہ تلوار چلا رہا تھا، مجبوراً اسے منہ کی مدد سے کندھے کا تیر نکالنا پڑا۔ پھر دوسرا بازو زخمی ہوا اور 2 تیر سینے پر آ کر لگے، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ محمد غوری بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کا ایک وفادار غلام برق رفتاری سے لپکا اور اپنے آقا کو چلتی تلواروں
اور برستے تیروں میں سے سانپ بچا کر لے گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے غلام کو بڑے دکھ بھرے الفاظ میں کہا، او ظالم انسان، یہ تو نے کیا کیا؟ اس رسوائی سے تو بہتر تھا کہ مجھے میدان جنگ میں مر جانے دیا ہوتا۔ اب لوگ کہیں گے کہ شہاب الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ نہیں میرے آقا، میں آپ کو اس لیے بچا لایا ہوں کہ آپ تندرست ہو کر اس شکست کا بدلہ لیں۔ غلام نے سر جھکا کر کہا، جب تک آپ ہوش میں رہے لڑائی کا حق ادا کرتے رہے، بے ہوش ہوئے تو میں آپ کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ شہاب الدین اپنی سلطنت میں پہنچا تو زخموں سے چور تھا، مگر سب سے بڑا زخم تو شکست کا داغ تھا جو اس کے دل پر لگا۔ اس نے کھانا پینا اور لوگوں سے ملنا جلنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ بڑا بھائی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے بڑی عقل مندی سے سمجھایا، پیارے بھائی، انسان کے بس میں صرف کوشش کرنا ہے، فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم پہلے سے زیادہ تیاری کرو اور اپنی شکست کا بدلہ لو۔ بات شہاب الدین کی سمجھ میں آ گئی اور وہ دن رات جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان بھگوڑے سرداروں کو اکٹھا کیا جن کی وجہ سے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر ایک کے منہ پر ایک ایک توبڑا باندھ دیا۔ جیسے گھوڑے کو دانہ کھلانے کے لیے اس کے منہ پر تھیلا باندھ دیا جاتا ہے۔ تم لوگ انسان ہو نہ مسلمان، غوری نے گرج کر کہا، جب تک شکست کا بدلہ نہ لے لوں تم سب کی یہی سزا ہے کہ حیوانوں کی طرح کھانا کھاؤ۔ پھر اس نے دنیا کا ہر کام بھلا دیا اور 1 سال تک زبردست تیاری کرتا رہا۔ ترائن کی جنگ کو اس نے ہر وقت یاد رکھا۔ 1 سال بعد اس نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، ہم سب جنگ میں شہید ہو جائیں گے یا فتح حاصل کریں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ پھر سب کے سامنے اس نے اپنا لمبا چوغا اتار دیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اذان سن لیجیے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر 1 سال پرانا خون سے بھرا ہوا وہی لباس تھا جو اس نے ترائن کی جنگ میں پہن رکھا تھا۔ میں نے یہ لباس آج تک نہیں بدلا، یہ وہی لباس ہے جس میں میں لڑتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب فتح کے بعد ہی یہ کپڑے میرے جسم سے اتریں گے یا میرا کفن بنیں گے۔ یہ کہتے وقت اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ سب سرداروں نے قسمیں کھائیں کہ وہ مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے بھاگنے کا نام نہیں لیں گے۔ اس دفعہ بھی میدان جنگ ترائن تھا۔ ایک بار پھر سارے ہندوستان کے راجے مہاراجے پرتھوی راج کے ساتھ مل گئے۔ دلی اجمیر کے راجپوت پہلے سے زیادہ غصے میں تھے اور اکڑ اکڑ کر کہہ رہے تھے، اس بار ہم شہاب الدین غوری اور اس کی فوج کے ایک ایک سپاہی کو مار ڈالیں گے۔ ادھر محمد غوری جنگ شروع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مار رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو وہ سب سے پہلے دشمن فوج میں گھس گیا۔
اس کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی جو بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے سردار تھے جو پہلی ہار سے شرمندہ تھے اور اب بدلہ لینے کے لیے دشمن فوج کے سپاہیوں کو چن چن کر ختم کر رہے تھے۔ دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی، کبھی پرتھوی راج کا پلہ بھاری ہو جاتا، کبھی شہاب الدین غوری کا۔ سورج ڈھلنے لگا تو پرتھوی راج نے راجپوتوں کو اکٹھا کیا، سب سے پہلے اپنی تلوار کا نیام توڑا۔ یہ آخری سانس تک لڑنے کی رسم تھی۔ پھر راجپوتوں نے منہ میں پان کا ایک ایک بیڑا رکھا اور افغان سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اوکے دوستو، باقی انشاءاللہ آئندہ